اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ادع الى سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلهم بالتي هي احسن۔ تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سیبہ ہے۔ بعدہ درود اور سلام ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام اور رسولان عظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین وامام القبلتین وامام الحرمین وامامنا فی الدنیا وامامنا فی الآخرہ وامامنا فی الجنہ جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوانوں، عزیز ساتھیوں اور خواتین اسلام، پچھلے خطبہ جمعہ کے اندر آپ نے یہ سنا تھا کہ دین کی دعوت کو دینے کے کیا فائدے ہیں اور دین کی دعوت نہ دینے کے کیا کیا نقصانات ہیں۔ تو ان تمام باتوں کو سننے کے بعد آپ کے ذہن و دماغ میں یہ بات آئی ہوگی، یا پھر وقتاً فوقتاً لوگوں کے ذہن و دماغ میں یہ بات آ جاتی ہے کہ ہم دین کا کام کیسے کریں، لوگوں کو دین کی دعوت کیسے دیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام ہم کیسے پہنچائیں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا پیغام ہم کیسے دیں۔ اس لیے کہ لوگ افراط اور تفرید کے شکار ہیں، لوگ جانتے نہیں ہیں، جیسے من میں آیا ویسے دیتے ہیں اور پھر فتنے کے شکار ہو جاتے ہیں۔ تو آج کے خطبہ جمعہ کے اندر میں آپ کو یہی پیغام دینے والا ہوں کہ ہم دین کا کام کیسے کریں، دعوت دین کیسے دیں، لوگوں تک اللہ کا پیغام کیسے پہنچائیں۔ اور انشاءاللہ اس سلسلے میں میں آپ کو 10 باتیں بتانے والا ہوں۔ دیکھیے، اگر ہم اور آپ اللہ کا پیغام لوگوں تک پہنچانا چاہتے ہیں، دعوت توحید دینا چاہتے ہیں، کچھ نماز کی باتیں بتانا چاہتے ہیں، تو سب سے پہلے ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہمارے اندر اخلاص ہو۔ اخلاص کے بغیر یہ کام آپ نہیں کر سکتے، اس لیے کہ دیکھیے یہ جو دعوت دین ہے یہ کیا ہے، آپ نے یہ جان لیا تھا، آپ نے یہ سنا تھا کہ یہ کام نبیوں اور رسولوں کا کام ہے، اور یہ کام اللہ رب العالمین نے، دعوت و تبلیغ کا کام اللہ نے اس مشن کو اور اس ذمہ داری کو ہمارے اوپر، ہمارے کندھے کے اوپر رکھ دیا ہے کہ اے مسلمانوں تم کرو۔ تو جب یہ نبیوں اور رسولوں کا مشن ہے اور یہ کام نبیوں اور رسولوں کا کام ہے تو اس کے اندر اخلاص ضروری ہے، اور جب تک اخلاص نہیں ہوگا تب تک اس کام کے اندر کسی بھی قسم کی ترقی نہیں ملے گی۔ لوگ جو ہے دین کا کام، توحید پھیلانے کا کام اس لیے کرتے ہیں کہ لوگ جو ہے میری تعریف کریں، لوگ جو ہے مجھے اچھا سمجھیں۔ یاد رکھ لیجئے میرے دوستو، یہ جو کام ہے ایسا کام ہے کہ اس میں آپ کو تعریف نہیں ملے گی، لوگ تعریف نہیں کریں گے کہ واہ بہت اچھا کام کر رہا، نہیں، لوگ جو ہے برا ہی کریں گے، لوگ آپ کے خلاف جائیں گے، لوگ آپ کو پھولوں کا ہار نہیں پہنائیں گے۔ دنیاوی معاملات میں اگر کوئی انسان سڑک بنا دے تو ہم اور آپ اس کاؤنسلر کو، اس ایم ایل اے کو پھول کا ہار پہنا دیتے ہیں، لیکن دین کا کام اگر کوئی داعی ہے، کوئی دعوت دین کو انجام دے رہا ہے تو لوگ اسے گالیاں دیتے ہیں، لوگ اسے برا بھلا کہتے ہیں، اس کی تعریف نہیں کرتے ہیں۔ تو ایسی
ایسی جب صورت حال ہے تو دعوت توحید اگر ہم کسی کو دینا چاہتے ہیں تو آپ جو ہے لوگوں کی تعریف سے بے نیاز ہو جائے اور یہ سوچ لیں کہ مجھے کسی تعریف کی ضرورت نہیں ہے، لوگ مجھے اچھا کہہ رہا ہے، لوگ مجھے برا کہہ رہے ہیں، مجھے اس کی ضرورت نہیں ہے، بس میری نظر میں یہ ہے کہ میرا اللہ خوش ہو جائے، یہ چیز ہونی چاہیے، تب آپ دین کا کام کر سکتے ہیں۔ آپ نے وہ حدیث سن رکھی ہوگی کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ رب العالمین تمہارے شکل اور صورت، تمہارے جسم، ان ساری چیزوں کو نہیں دیکھتا ہے، وَلَٰكِن يَنْظُرُ إِلَىٰ قُلُوبِكُمْ وَأَعْمَالِكُمْ، لیکن اللہ تمہارے دلوں کی طرف دیکھتا ہے، اللہ تمہارے عملوں کو دیکھتا ہے۔ تو ہمیں یہ دیکھنا ہے کہ ہمارے دل میں کیا ہے، یہ چیز بہت زیادہ ضروری ہے۔ آج کل لوگوں کے دلوں سے اخلاص جاتا رہا ہے۔ آئیے ابو داؤد کی ایک پیاری سی حدیث سن لیتے ہیں۔ ایک آدمی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، کہ اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، ایک انسان ہے جو اللہ کے راستے میں جہاد کر رہا ہے، کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ ساتھ میں دنیاوی مال اور دولت کی بھی خواہش رکھتا ہے۔ سنیے کیا کہا، سوال ہو رہا ہے کہ ایک انسان ہے اللہ کے راستے میں جہاد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ انسان یہ خواہش رکھتا ہے کہ اسے کچھ مال مل جائے۔ کوئی انسان دعوت کا کام کر رہا ہے لیکن اس کی یہ خواہش ہے کہ اللہ بھی راضی ہو جائے، لوگ بھی میری تعریف کریں، وہ بہت اچھا داعی ہے، بہت اچھا لوگوں کو دین کی باتیں سکھاتا۔ تو جب ایسا سوال ہوا کہ جہاد کا بھی ارادہ ہے اور دنیا کے اندر مال بھی حاصل کرنے کا ارادہ ہے، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سوال کو سنتے ہی کہا لا اجر لہ، اس کے لیے کوئی اجر نہیں ہے۔ صحابہ کرام پریشان ہو گئے اور سوال کرنے والے سائل سے کہا کہ ذرا ٹھیک سے پوچھو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے سوال کو ٹھیک سے نہیں سن سکے، پھر سے دوبارہ سوال کرو۔ انہوں نے پھر سے دوبارہ سوال کیا، یہی سوال، پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی جواب دیا لا اجر لہ، کوئی اجر نہیں ہے۔ پھر صحابہ کرام نے کہا کہ پھر دوبارہ سوال کرو، تیبارہ سوال کرو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہاری بات کو اچھی طرح سے نہیں سن سکے۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جب اس صحابی رسول نے تیسری مرتبہ سوال کیا کہ کوئی انسان ہے جو جہاد کا ارادہ رکھتا ہے لیکن وہ مال بھی چاہتا ہے کہ مجھ سے اللہ بھی خوش ہو جائے اور مال بھی مل جائے، تو تیسری مرتبہ بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لا اجر لہ، ایسے انسان کو کوئی اجر و ثواب نہیں ملے گا۔ تو سنیے، اگر ہم کسی نیک کام سے یہ سوچتے ہیں کہ لوگ میری تعریف کریں اور مجھے جنت بھی مل جائے، تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم اور آپ یہ سوچیں، یہ سمجھیں کہ اللہ ہم سے خوش ہے کہ نہیں ہے، اللہ ہم سے راضی ہے کہ نہیں ہے، یہ ہم دیکھیں، لوگوں کی پرواہ نہ کریں۔ اور اگر لوگوں کی پرواہ کریں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ بہت سارے لوگ ہیں، خود میرے سامنے میں کہتے ہیں کہ مولانا اگر میں کہوں گا تو ناراض ہو جائے گا، آپ کہیے۔ یعنی لوگ جو ہیں اللہ کی بات لوگوں کو خوش کرنے کے لیے یا تو کہتے ہیں یا پھر نہیں کہتے ہیں، اور یہ ہلاکت و بربادی کی علامت ہے۔ تو سب سے پہلے ہمارے لیے جو ضروری ہے وہ یہ کہ ہم اپنے عمل کے اندر اخلاص پیدا کریں، اور یہ تو اخلاص ایک ایسی چیز ہے، تمام عبادتوں کی اصل یہی ہے، تمام عبادتوں کی جڑ اور روح یہی ہے، چاہے وہ دعوت دین ہو یا پھر نماز ہو، روزہ ہو، حج ہو، زکوٰۃ ہو، اس کے بغیر تو کوئی عبادت سمجھ لیجیے کہ مکمل ہی نہیں ہے اور قابل قبول ہی نہیں ہے۔ دوسری چیز جو ہمارے لیے ضروری ہے، اگر ہم کسی کو دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو جانتے ہیں کیا ہے؟ سب سے پہلے علم سیکھنا چاہیے، علم ضروری ہے۔ آج کل لوگ کیا کر رہے ہیں، تھوڑا بہت جان لیتے ہیں اور بس سمجھنے لگ جاتے ہیں میں ہی سب سے بڑا عالم، میرے سے زیادہ عالم کوئی ہے ہی نہیں۔ کتنے ایسے لوگوں کو میں نے سنا کہ ایک سمجھ لیجیے کہ داعی ہے، یوٹیوب پر بہت چھائے ہوئے ہیں، تو بہت بڑے علامہ ہیں، علامہ جلال الدین قاسمی، ان کے بارے میں وہ داعی کہہ رہا ہے کہ وہ تو جاہل ہے، وہ تو کوئی جانتے ہی نہیں ہے۔ اللہ اکبر، دیکھ لیجئے، جبکہ وہ بہت بڑے علامہ ہیں۔ ایسے بہت سارے لوگ ہیں کہ علم سیکھتے نہیں ہیں اور تھوڑا بہت جان لیتے ہیں تو یہ سمجھتے ہیں کہ میں ہی جانکار ہوں
اور میرے سے بڑا کوئی جانکار ہے ہی نہیں، اور لوگوں کے سامنے میں ایسی باتیں کہتے ہیں کہ لوگ سمجھنا کہ میں بھی ایک عالم ہوں۔ سب سے پہلے علم سیکھیے۔ اگر آپ دین کی دعوت دینا چاہتے ہیں، اگر آپ اللہ اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام پہنچانا چاہتے ہیں، تو آپ علم سیکھیے۔ اور اللہ نے سب سے پہلے یہی کہا ہے۔ اللہ نے کیا کہا قرآن مجید کے اندر؟ فَعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، کہ تم جان لو کہ لا الہ الا اللہ کیا ہے۔ پہلے ہمیں جاننا ہے۔ دوسری جگہ اللہ رب العالمین نے کہا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ کیا وہ انسان جو جانتا ہے اور وہ انسان جو نہیں جانتا ہے، یہ دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ کبھی بھی برابر نہیں ہو سکتے، یاد رکھ لیجئے۔ پہلے علم حاصل کرنا ہے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین جو ہے یہ علم پہلے حاصل کرتے تھے، علم حاصل کرنے کے بعد عمل کرتے تھے اور پھر لوگوں کو بتلاتے تھے۔ آج کل لوگ علم کس لیے سیکھ رہے ہیں معلوم؟ اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ لوگ میری طرف متوجہ ہونا، اس لیے سیکھ رہے ہیں تاکہ میں جو ہے جاہلوں سے بحث و مباحثہ کر سکوں۔ تو سن لیجئے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان اس لیے علم سیکھتا ہے تاکہ وہ لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرے، تاکہ وہ جاہلوں سے، نادانوں سے، کم پڑھے لکھے لوگوں سے بحث و مباحثہ کرے، عالموں سے بحث و مباحثہ کرے، تو ایسا انسان جہنم کے اندر جائے گا۔ علم آپ کو اس لیے سیکھنا ہے تاکہ آپ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں۔ علم آپ کو اس لیے سیکھنی ہے تاکہ آپ صحیح طور پر عمل کر سکیں، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچا سکیں۔ علم جو ہے لوگوں کو دکھلانے کے لیے نہیں سیکھنی ہے، اور علم آپ کو سیکھنی ہے۔ آپ اگر کسی انسان کو توحید کی دعوت دینا چاہتے ہیں تو آپ کے اندر توحید کا علم رہنا چاہیے۔ اگر آپ لوگوں کو شرک سے روک رہے ہیں تو شرک سے روکنے کی علم آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اگر آپ نماز کے بارے میں لوگوں کو بتلا رہے ہیں تو نماز کے بارے میں آپ کو علم ہونی چاہیے۔ غرض کہ اگر آپ کسی بھی انسان کو دین کے بارے میں بتلا رہے ہیں تو دین کی جو موٹی موٹی باتیں ہیں وہ باتیں آپ کو معلوم ہونی چاہیے، اور جتنی معلوم ہے، جتنا آپ کے علم میں ہے اتنا ہی بتائیں لوگوں کو، زیادہ نہ بتائیں، ورنہ خود بھی گمراہ ہوں گے اور لوگوں کو بھی گمراہ کریں گے۔ اور اگر آپ کو معلوم نہیں ہے تو اللہ نے قرآن مجید کے اندر کہا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ، کہ اگر تم نہیں جانتے ہو تو اہل علم سے پوچھ لو، اگر تم نہیں جانتے ہو تو علماء سے پوچھ لو، لیکن غلط فتوے نہ دیا کریں، غلط باتیں نہ بتایا کریں۔ آج اسی غلط بیانی کی وجہ سے، غلط بات بولنے کی وجہ سے کتنے سارے لوگ دین سے دور ہو جاتے ہیں۔ اچھا ایسا کیا ہے؟ نہیں اب دیکھ لیجئے، میں آپ کو ایک موٹی سی مثال دیتا ہوں۔ عشاء کی نماز میں 4 رکعت فرض ہے اور 2 رکعت سنت ہے، 3 رکعت یا 1 رکعت وتر ہے۔ اب اگر کوئی انسان نماز کے لیے آنا چاہتا ہے عشاء کی نماز کے لیے تو اسے لوگ کیا بولتے معلوم؟ تمہارے کو 19 رکعت نماز پڑھنی پڑے گی عشاء میں، 4 رکعت پہلے سنت، پھر 4 رکعت نفل، پھر 4 رکعت فرض، پھر تمہارے کو 2 رکعت سنت، پھر 4 رکعت نفل، پھر 3 رکعت وتر۔ اگر 19 رکعت تم نماز نہیں پڑھے تو تمہاری نماز نہیں ہوتی۔ اب وہ انسان سوچتا میں 4 رکعت نماز پڑھنے کے لیے 19 رکعت پڑھوں، نماز ہی نہیں پڑھتا۔ ایسی بہت ساری باتیں ہیں کہ علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ دین سے بدزن ہو جاتے ہیں، علم نہ ہونے کی وجہ سے لوگ گمراہ ہو جاتے ہیں۔ لہٰذا اگر ہم اور آپ یہ چاہتے ہیں کہ لوگوں کو اللہ کی طرف بلائیں، لوگوں کو دین کی دعوت دیں، تو سب سے پہلے ہمارے اندر علم ہونی چاہیے، اور اگر علم نہیں ہے تو آپ سیکھیے، اس لیے کہ علم سیکھنے والا بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، کہ سب سے بہترین وہ انسان ہے جو قرآن سیکھے اور سکھائے۔ تو اگر آپ علم سیکھیں گے تو بھی آپ سب سے بہترین انسان ہیں، سب سے اچھے انسان ہیں، آپ گڈ پرسن ہیں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کے لیے دعا کرنے والے ہیں، لیکن ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کہ یہ عمر میں کہاں سے علم سیکھنا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جب اسلام لے کر کے آئے تو سنیے، حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان اور دیگر جو صحابہ کرام تھے، اماں خدیجہ تھی، یہ سب بچے نہیں تھے، یہ سب بڑے بڑے انسانات تھے۔
یہ سب کوئی 60 سال، کوئی 50 سال، کوئی 70 سال، کوئی 80 سال، اتنے بڑے بڑے عمر میں انہوں نے قرآن مجید کو یاد کیا، مکمل قرآن مجید کو۔ ہم اور آپ بہانہ بنا دیتے کہ نہیں میں ماں پیٹ سے نہیں سیکھا، اتنی عمر کا ہو گیا مولانا، اب کہاں سے سیکھوں گا۔ یہ ہماری کیا ہے؟ ہماری سمجھ لیجئے کہ کمزوری ہے، یہ ہماری جو ہے چوری ہے، یا ہم اور آپ محنت نہیں کرنا چاہتے ہیں۔ وہ لوگ کیسے یاد کر لیے؟ تو خیر میرے دوستو، دوسرا جو کام کرنا ہے وہ یہ کہ ہمارے اندر علم ہونی چاہیے، اور تیسرا جو سب سے اہم ہے میرے دوستو، ذرا غور سے سننا میری باتوں کو، وہ ہے لوگوں کو حکمت سے دعوت دین دینا، عقل مندی سے لوگوں کو دین کی طرف بلانا، جذبات میں نہیں آنا۔ آج ہمارے اندر حکمت نام کی کوئی چیز نہیں ہے، آج ہمارے اندر عقل نام کی کوئی چیز نہیں ہے، جبکہ جانتے ہیں خود اللہ نے قرآن مجید کے اندر اس بات کا حکم دیا ہے۔ فرمایا اللہ رب العالمین نے کہ ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنۃ وجادلہم باللتی ہی احسن، کہ اے لوگوں، اور اس آیت میں سب سے پہلے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہے، ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ بات کہی جا رہی ہے۔ جب ہمارے نبی کے لیے یہ حکم ہے تو ہمارے لیے کتنا بڑا حکم ہے۔ کیا کہا اللہ نے کہ اے لوگوں، اگر تم لوگوں کو دین کی طرف بلانا چاہتے ہو، اگر تم لوگوں کو اللہ کی طرف بلانا چاہتے ہو تو ادعو الی سبیل ربک بالحکمت، تو تم حکمت کے ساتھ بلاؤ، والموعظۃ الحسنہ، اور بہترین نصیحت کے ذریعے بلاؤ، وجادلہم باللتی ہی احسن، اگر تمہیں ان سے بحث و مباحثہ کرنا ہے، ڈسکس کرنا ہے، تو تم احسن طریقے سے بحث و مباحثہ کرو، بہترین طریقہ سے، گالی گلوچ کر کے نہیں، مارا ماری کر کے نہیں، ماں بہن کی گالی دے کر کے تم ڈسکس نہ کرو، بلکہ بہتر طریقے پر مسکراتے ہوئے، بہترین نصیحت کے ساتھ، حکمت کے ساتھ تم اللہ کی طرف لوگوں کو بلاؤ۔ اب آپ کہیں گے حکمت کیا چیز ہے؟ حکمت کسے کہتے ہیں؟ میں 2-3 مثالیں آپ کو دینا چاہتا ہوں، آپ سمجھ جائیں گے کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ مسند احمد کی روایت ہے، ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن اس کے اندر یہ چیزیں آپ نے کبھی غور و فکر نہیں کیا ہوگا، 12 سنا ہوگا۔ ایک نوجوان آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اذن لی بالزنا، مجھے زنا کی پرمیشن دیجئے، اللہ اکبر، مجھے زنا کی اجازت دیجئے، میں زنا کرنا چاہتا، مجھے اس کی پرمیشن ہونا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے یہ انسان کہہ رہا ہے، یہ نوجوان کہہ رہا ہے، صحابہ کرام بھی وہاں سن رہے ہیں، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم خاموش ہیں۔ جیسے ہی سوال ہوا، جتنے بھی صحابہ کرام تھے وہ سارے کے سارے صحابہ کرام اس نوجوان کی طرف ٹوٹ پڑے اور کہنے لگے، مہما، ارے 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 کیا کہہ رہے ہو تم؟ اے نوجوان، تو کیا بک رہے ہو؟ یہ کیا تو کہہ رہا ہے؟ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے تو زنا کی پرمیشن لے رہا ہے، زنا کی اجازت لینا چاہتا ہے۔ صحابہ کرام کا رد عمل دیکھیے، غصے میں آ گئے اور اس کو دور کرنا چاہا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ ادنوہ، اس کو میرے سے قریب کرو، اللہ اکبر، ایسا کلیجہ چاہیے۔ کیا کہا کہ اس کو میرے سے قریب کرو۔ صحابہ کرام نے اس کو قریب کیا، جب وہ قریب آ کر کے بیٹھ گئے تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دیکھیے زنا سے نفرت دلائی، حکمت کے ذریعے کہا کہ اے نوجوان، اچھا یہ بتلاؤ، کیا تم یہ چاہتے ہو کہ یہ جو زنا ہے تمہاری ماں کے ساتھ کیا جائے؟ تو اس صحابی رسول نے، اس نوجوان نے کہا کہ اللہ مجھ کو آپ پر فدا کرے، اللہ مجھ کو آپ پر فدا کرے، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا پھر لوگ بھی تو اپنی ماں کے ساتھ ایسا کرنا پسند نہیں کرتے ہیں۔ دیکھیں حکمت سے پوچھ رہے ہیں، نفرت دلا رہے ہیں، زنا کی پرمیشن اور زنا کی اجازت لینے کے لیے آیا ہے۔ پھر آپ نے دوسرا سوال کیا اور کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ، کیا تم زنا اپنی بیٹے کے لیے پسند کرو گے؟ انہوں نے پھر وہی جملہ کہا کہ اللہ مجھے آپ پر قربان کرے، اے اللہ کے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، اللہ کی قسم ہرگز نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا لوگ بھی اپنی بیٹی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ نے کہا
کہ کیا تم زنا اپنی بہن کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہی کہا کہ لوگ بھی اپنی بہن کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا تم زنا اپنی پھوپھی کے لیے پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا نہیں۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اس چیز کو اپنی پھوپھی کے لیے پسند نہیں کرتے۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کیا تم اپنی خالہ کے لیے یہ چیز پسند کرتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ نہیں اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ہرگز نہیں۔ تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ لوگ بھی اپنی خالہ کے لیے یہ چیز پسند نہیں کرتے۔ مطلب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ کہنا چاہ رہے تھے کہ تم مجھ سے زنا کی پرمیشن لے رہے ہو، زنا کی اجازت مانگ رہے ہو، تو وہ بھی تو کسی کی بہن ہوگی، کسی کی ماں ہوگی، کسی کی بیٹی ہوگی، کسی کی پھوپھی ہوگی، کسی کی خالہ ہوگی۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے لیے دعا کی، اللہم اغفر ذنبہ وطہر قلبہ وحسن فرجہ، کہ اے اللہ تو اس نوجوان کے گناہ کو بخش دے، اے اللہ تو اس کے دل کو پاک کر دے، اے اللہ تو اس کی شرمگاہ کی حفاظت فرما۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ایسی دعا کی تو وہ نوجوان کبھی گناہ کی طرف نہیں گیا۔ دیکھیے کیسا حکمت سے جواب دیا اور زنا سے نفرت دلا دیا۔ اسے کہتے ہیں حکمت۔ ہم اور آپ اگر ہوتے تو فوراً جو ہے لڑنے کے لیے تیار ہو جاتے، سوال کرنے والے کو ہی مارنا شروع کر دیں گے۔ یا اسے کہتے ہیں حکمت۔ آپ کسی کو توحید کی دعوت دے رہے ہیں، وہ بہت بڑی بات کہہ رہا ہے، تو یہ نہیں کہ آپ غصے میں آ جائیں، بلکہ آپ حکمت سے جواب دیں، یہ بہت زیادہ ضروری ہے۔ ایک اور میں مثال دینا چاہتا ہوں، اللہ اکبر، کیسی مثال میں یہ ذہن و دماغ کے اندر بیٹھا کر کے آیا ہوں۔ معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ میں نماز پڑھ رہا تھا، نئے مسلمان تھے، میں نماز پڑھ رہا تھا، انہیں اس چیز کا علم نہیں تھا۔ ہوا یہ کہ یہ نماز پڑھ رہے تھے، ایک صحابی رسول نے نماز کے دوران چھینک دیا، تو جب چھینک دیا تو دوران نماز بلند آواز سے انہوں نے یرحمک اللہ کہا، چھینک کا جو جواب دیتے وہ، تو جب انہوں نے بلند آواز سے ایسا کہا تو تمام کے تمام جو صحابہ کرام تھے آنکھوں سے گھورنے لگے ان کو۔ یہ بلند آواز سے باتیں کر رہے ہیں، یہ کہہ رہے ہیں کہ میری ماں مجھے گم پائے، تم لوگ مجھے کیوں گھور رہے ہو نماز میں بلند آواز سے۔ اللہ اکبر، ذرا سبق لے کر کے جانا کہ حکمت کسے کہتے ہیں۔ صحابہ کرام جو تھے اپنے رانوں پر ہاتھ مار کر کے ان کو خاموش کرانے لگے، خاموش ہو جا، یعنی کہ اشاروں سے۔ وہ لوگ بات نہیں کر رہے تھے، یہ بات کر رہے تھے۔ انہیں اس بات کا علم نہیں ہے کہ نماز میں بات کرنا حرام ہو چکا ہے۔ جانتے ہیں نماز ختم ہوئی، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے سلام پھیرا اور انہیں قریب کیا۔ حضرت معاویہ بن حکم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے بہتر اور آپ سے اچھا تعلیم دینے والا، دین کی باتیں سکھانے والا، دین کی باتیں بتانے والا آپ سے بہتر نہ ہی آپ سے پہلے دیکھا تھا اور نہ ہی آپ کے بعد دیکھا تھا۔ فواللہ، اللہ کی قسم، ما قہرنی ولا ضربنی ولا شتمنی، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے ڈانٹا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے مارا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے گالیاں دی۔ اللہ اکبر، دیکھیے دوران نماز ایک صحابی رسول آواز کر دیے، دوران نماز بلند آواز سے بات بھی کر دیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قریب بلاتے ہیں، اور وہ راوی حدیث، وہ صحابی رسول معاویہ بن حکم السلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود کہتے ہیں کہ اللہ کی قسم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے نہ ہی مجھے مارا، نہ ہی مجھے گالیاں دی، نہ ہی مجھے برا بھلا کہا، بس اتنی سی بات کہا کہ ان هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس انما هو التسبیح والتکبیر وقراءۃ القرآن۔ کہ میرے دوست، یہ نماز ایک ایسی چیز ہے کہ اس کے اندر بات کرنا جائز نہیں ہے، بات کرنا درست نہیں ہے۔ یہ نماز تو صرف اس لیے ہے تاکہ ہم اللہ کی تسبیح بیان کریں، اللہ کی بڑائی بیان کریں اور قرآن کی تلاوت کریں۔ اللہ اکبر، ذرا اپنی حالتوں کو جائزہ لیجئے۔ اگر کوئی بچہ سمجھ لیجئے کہ ہمارے مسجد کے اندر رو دے تو پوری نماز ہم خراب کر لیتے، پورا جو دھیان ہے ہم بچے پر رکھتے ہیں۔ کون ہے کہ اس کا باپ پورے بچی کو لا کر کے نماز کو برباد کر دیا؟
کوئی اگر سمجھ لیجئے کہ نماز میں اونچ نیچ کر دے تو ہم اور آپ جو ہے پریشان ہو جاتے. ذرا سیکھیے حکمت کسے کہتے ہیں. اسے کہتے ہیں حکمت. کون تو نیا آدمی ہماری مسجد کے اندر آ گیا, ہماری مسجد کے اندر الحمدللہ ایسا نہیں ہے, دوسری جگہوں پر ایسا ہے, تو سارے کے سارے لوگ اسے گھورتے رہتے ہیں. کون کی یہ بات میرے بغل میں آ گیا سو نمازیں نہیں پڑھنے آ رہا, بیچارہ ڈر کے مارے دوبارہ کبھی آتا ہی نہیں. دیکھیے برداشت کرنا سیکھیے اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے حکمت سیکھیے. میں اور ایک مثال دینا چاہتا ہوں, بہت ہی مشہور اور معروف ہے وہ مثال, ذرا غور کیجئے. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم, حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے, کہتے ہیں کہ ہم آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے کہ ایک دیہاتی بدو آیا اور مسجد میں پیشاب کرنے لگ گیا. اللہ اکبر, مسجد کے اندر پیشاب کرنے لگ گیا. صحابہ کرام دوڑے اور کہا کہ ارے کیا کر رہے ہو تم, مسجد کے اندر پیشاب. آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ رک جاؤ, اسے پیشاب کرنے دو, اسے پیشاب کرنے دو. جب وہ پیشاب کر لیا اور پیشاب سے فارغ ہو گیا, تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس انسان کو اپنے قریب بلایا اور کہا کہ دیکھو میرے بھائی, اے میرے دوست, اے صحابی, اے شخص, اے دیہاتی, سن لو, یہ جو مسجد ہے یہ اللہ کی عبادت کے لیے بنائی گئی ہے. یہ پیشاب اور پیخانہ کرنے کی جگہ نہیں ہے, یہ تو اللہ کی عبادت, ذکر و اذکار اور تلاوت قرآن کرنے کی جگہ ہے. پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے دوسرے صحابہ رسول سے کہا کہ تم اس پیشاب کی جگہ پر ایک ڈول پانی بہا دو. دیکھیے اسے کہتے ہیں حکمت. ہمارے اور آپ کے موجودگی میں اگر کوئی انسان کچھ مسجد کے اندر گرا دے تو پہلے اسے مارتے ہیں اور اس کے بعد جو ہے پھر بات کرتے ہیں. میرے دوستو, یہی ہماری سب سے بڑی غلطی ہے کہ ہم اور آپ حکمت سے دین کی دعوت دینا پسند نہیں کرتے. یا تو ہمیں آتا نہیں ہے یا پھر ہم جاننا نہیں چاہتے, بس ہم یہ چاہتے ہیں کہ جو میں کہہ دیا وہ مان لینا, چاہے وہ جس طرح سے بھی ہوں. اللہ نے خود قرآن مجید کے اندر یہ حکم دیا ہے کہ تم میرے بندوں کو حکمت کے ساتھ بلاؤ. اللہ کیا جانتا نہیں ہے؟ اللہ چاہے تو ڈائریکٹ منوا سکتا ہے کہ نہیں منوا سکتا ہے. اللہ عذاب بھیج دے اور کہے کہ تم میری بات مانو, نہیں تو میں تمہیں ہلاک و برباد کر دوں گا. انسان عذاب دیکھ کر کے مان لے, لیکن اللہ نے ایسا نہیں کیا. اللہ نے انسان کو آزاد چھوڑ دیا ہے, اور پھر ایسے آزاد انسان کے لیے اللہ رب العالمین کا ہمارے لیے حکم ہے کہ ہم جو ہے حکمت کے ساتھ انہیں دین کی طرف بلائیں, حکمت کے ساتھ ہم انہیں نماز کی طرف بلائیں, حکمت کے ساتھ ہم توحید کی دعوت دیں. اور حکمت کے ساتھ ساتھ چوتھی جو چیز ہے جانتے ہیں, وہ تو ہمارے اندر بالکل ہی نہیں ہے, وہ ہے عفو اور درگزر. لوگوں کو معاف کرنا سیکھیے. اگر آپ دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو آپ معاف کرنا سیکھیے. یہ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی کے اندر آپ کو اس کی ہزاریں مثالیں مل جائیں گی. معاف کر دیا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے. اگر دین کا کام کرنا چاہتے ہیں تو درگزر کرنا سیکھیے. اور یہ تو قرآن مجید کے اندر بھی اللہ رب العالمین نے کئی جگہ پر اس کا ذکر کیا ہے. مثال کے طور پر اللہ رب العالمین نے اس بات کا ذکر فرمایا کہ وَلْيَعْفُوا وَلْيَصْفَحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن يَغْفِرَ اللَّهُ لَكُمْ, کہ اے لوگو تم معاف کرنا سیکھو, تم درگزر کرنا سیکھو. کیا تم یہ چاہتے نہیں کہ اللہ رب العالمین تمہاری مغفرت فرما دے؟ کیا تم یہ پسند نہیں کرتے کہ اللہ رب العالمین تمہیں معاف فرما دے؟ اللہ اکبر. ہم اور آپ درگزر کرنا نہیں جانتے. اگر ہم نے کسی کو دین کی دعوت دی, توحید کی دعوت دی اور نماز کی طرف بلایا, وہ ہماری بات نہیں مانا تو ہم لڑنے لگ جاتے. ہاں کیسے نہیں مانتا تو, ماننا ہی پڑتا تجھے. نہیں میرے دوستو, درگزر کرنا سیکھیے. آئیے میں آپ کو اور ایک مثال دیتا ہوں جو کہ ہمارے نبی اکرم و مکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی زندگی سے ہمیں یہ سارے سبق ملتے ہیں. ہم اور آپ جانتے ہیں, بہت ہی مشہور اور معروف واقعہ ہے. ہمارے چھوٹے چھوٹے بچے جو ہے تقریر کے اندر کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم دوران سفر تھے, جہاد کر کے آ رہے تھے, دوپہر کا وقت تھا, آرام کر رہے تھے کہ ایک انسان تلوار لے کر کے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے سامنے میں آ گیا اور کہنے لگا کہ اے محمد میں یمنعوک منی, کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ آج مجھ سے تم کو کون بچائے گا؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ اللہ کا نام سننا تھا کہ وہ انسان تھر تھر کانپنے لگا اور تلوار اس کے ہاتھ سے چھوٹ گئی. اب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تلوار لیا
اور کہا کہ اچھا یہ بتلاؤ کہ اب مجھ سے تجھے کون بچائے گا؟ وہ انسان رونے لگا، گر گرانے لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سمجھ لیجئے کہ پاؤں پر گر گیا، معافی مانگنے لگا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی تعریف کرنے لگا کہ آپ تو بہت ہی باعزت ہے، بڑے خاندان سے، ایسا ویسا۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے معاف کر دیا۔ اللہ اکبر۔ اگر ہمارے ساتھ کوئی انسان ایسا کرے کہ مارنے کے لیے آ جائے اور جو ہے نہیں مار پائے، ہمارے پاس ویسا کوئی کنٹرول آ جائے کچھ دیر کے بعد، تو ہم چھوڑیں گے؟ نہیں چھوڑیں گے۔ جب تک اس کو جان سے نہیں مار دے تب تک ہم چپ بیٹھنے والے نہیں ہیں۔ لوگوں سن لیجئے میری ایک ہی بات، کہ اگر دنیا کے اندر خوشحال رہنا چاہتے ہیں، اچھی زندگی گزارنا چاہتے ہیں، تو درگزر کرنا سیکھیے، معاف کرنا سیکھیے۔ اور میں ایسا کیوں کہہ رہا ہوں؟ سن لیجئے سب سے آخری بات اور حدیث، اس لیے کہ میں 10 باتوں میں سے سمجھ لیجئے کہ یہ چوتھی بات ہے، اور بھی سمجھ لیجئے بہت ساری باتیں باقی ہیں، تو انشاءاللہ اس کو جو ہے اگلے خطبہ جمعہ کے اندر مکمل کریں گے۔ ابھی بات جو ہے ادھوری رہ جائے گی، اور ان ساری چیزوں کا جاننا ہر انسان کے لیے ضروری ہے، اس لیے کہ فتنوں کا دور ہے۔ ہر انسان یہ چاہتا ہے کہ میں داعی بن جاؤں، ہر انسان یہ سوچ رہا ہے کہ میں دین کا کام کروں، اللہ کے لیے کروں، لوگوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤں، لیکن کیسے، اس کا علم اور اس کا طریقہ جو ہے جاننا بہت زیادہ ضروری ہے۔ تو سب سے آخری حدیث سن لے، یعنی کہ درگزر کرنے کے تعلق سے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی حدیث ہے، کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صدقہ کرنے سے مال میں کمی نہیں ہوتی ہے۔ دوسرے نمبر پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی معاف کر دیتا ہے، درگزر کر دیتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کی عزتوں میں اضافہ کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ دیکھیے، اگر آپ کسی کو آپ نے توحید کی دعوت دی، کسی کو آپ نے نماز کی دعوت دی، اس نے آپ کو برا بھلا کہہ دیا، معاف کر دیجئے، درگزر سے کام لیجئے، آگے بڑھ جائیے، تبھی آپ دین کے داعی بن سکتے ہیں۔ لڑتے جھگڑتے بیٹھیں گے تو آپ دین کا کام نہیں کر سکتی ہیں، آپ خود بھی بدنام ہوں گے اور اپنے دین کو بھی بدنام کریں گے۔ آخر میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو انسان بھی تواضع اختیار کرتا ہے، جو انسان بھی جھک جاتا ہے، تو اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کے درجے کو بلند کر دیتا ہے۔ تینوں باتیں اسی حدیث کے اندر ہیں۔ تو ہم اور آپ جو ہے درگزر کرنا سیکھیں، اور قرآن مجید کے اندر بھی اس بارے میں اللہ رب العالمین نے بیان فرمایا ہے۔ انشاءاللہ یہیں سے ہم اگلے خطبہ جمعہ کی شروعات کریں گے، جو کہ اور 6 باتیں باقی ہیں۔ انشاءاللہ ان تمام باتوں کو اگلے خطبہ جمعہ کے اندر ہم آپ لوگوں کے سامنے میں رکھیں گے۔ تو آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو ہمیشہ ہر عالمی دین کی دعوت دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ اور توحید کی دعوت، اللہ اس کے رسول کی دعوت، اللہ ہم کو اور آپ کو عام کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔